سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ WHO کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اموات کی شرح جو وہ 70% ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وائرس کافی پیتھوجینک ہے، لیتل ہے، اور کوئی امیونٹی ہمارے پاس اس کے نہیں ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم انسانوں میں اگر منتقل ہوگا تو کوئی اینٹی باڈی پروٹیکشن نہیں ہے، پھر کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے اس کے اگینسٹ، کوئی اینٹی وائرل کرنٹلی اویلیبل نہیں ہے جو ٹرائل میں تو ہے، لیکن سر 10 کلینک میں ایسے کوئی ادویات نہیں ہے کہ جس سے اس وائرس کو کل کیا جا سکے. دو کہ سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے، لیکن وائرس کو کل کرنے کے لیے، وائرس کو ویکسین کے تھرو پریونشن کے لیے اس وقت کوئی ویکسین اور ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ اموات کاز کر سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے نمبرز بہت زیادہ نہیں ہے. جو ہمارے پاس ابھی رپورٹڈ کیسز ہیں وہ بالکل محدود کیسز ہیں، اور وہ صرف انڈیا میں کرنٹلی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں جو علاج سے زیادہ پریونشن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ایک تو اس کا پیشنٹ سمپٹمیٹک ہوتا ہے تو وہ اگر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو اس کو محدود کرنا چاہیے یا کوارنٹین کرنا چاہیے، اور پراپر لیبارٹری ٹیسٹنگ کے تھرو اس کو پھر آئسولیٹ کرنا چاہیے اور ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. تو اگر ہم اس کو سرویلنس پراپر کریں اور جو آئیڈینٹیفائڈ کیس ہے اس کو محدود کر لیں یا کوارنٹین کر لیں تو اس بیماری کو بالکل روکا جا سکتا ہے، اور کوئی خطرے کی پھر بات نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس طرح جو کرنٹ کیسز ہے وہ انڈیا میں ہے، تو وہاں پہ زیادہ فوکس اس وقت کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، کہ وہاں سے اسپیشلی یہ جو ورلڈ کپ آئے گا اس کے تھرو یہ باقی دنیا میں منتقل نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کووڈ کی طرح ہی ہے اور اس طرح سے آپ احتیاط کر لی جائے تو بچا جا سکتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ بتا رہے ہیں آپ کے جانوروں سے یہ منتقل ہو سکتا ہے انسانوں میں، اور کیا یہ وائرس جو ہے انسان سے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے؟ بالکل، جس طرح میں نے کہا یہ جانوروں سے انسانوں میں فرسٹ ٹائم منتقل ہوتا ہے، ہم سپل اوور کہتے ہیں. لیکن پھر یہ ایک متاثرہ انسان سے اگر دوسرا انسان کلوز کانٹیکٹ میں آتا ہے اور اس کے رطوبتیں ہیں جس میں کلوز کانٹیکٹ ہاتھ ملانا ہے، اس کے منہ سے جو بخارات نکلتے ہیں ڈراپلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے تھرو ہو سکتا ہے، بلڈ کنٹامنیٹڈ بلڈ کے تھرو، بلڈ پروڈکٹ کے تھرو. تو جو متاثرہ شخص ہے اس سے دوسرے شخص میں یہ بالکل منتقل ہو سکتا ہے. لیکن فرسٹ جو انٹری ہوتی ہے وہ کنٹامنیٹڈ فوڈ کے ذریعے جانور سے انسان میں منتقلی ہے، لیکن متاثرہ شخص سے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ابھی تک جو انڈیا میں 2 کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہ ہیلتھ کیئر ورکرز، یعنی جو شخص پہلے سے بیمار تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نیپا وائرس کا مریض ہے، ان کو تیمارداری اور اس کو جو ٹریٹمنٹ دیتے وقت وہ کلوز کانٹیکٹ میں آئے تو جو ہاسپٹل سٹاف ہے وہ بھی متاثر ہو گیا. تو جب ہم SOPs اپلائی نہیں کرتے ہیں تو یہ متاثرہ شخص سے پھر دوسرے لوگوں میں منتقل بالکل ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ جی ہے کہ بالکل ہم منتقل ہو سکتا ہے. بالکل صحیح SOP. صاحب، بالکل جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بھارت میں جو ہیں وہ کیسز سامنے آئے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کتنا خطرہ ہے؟ پاکستان میں الحمدللہ یہ بات بہتر ہے کہ کووڈ کے بعد بہت ہائی الرٹ جو سسٹم بنا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی وبا آتی ہے انٹرنیشنلی تو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے یا پروونشل لیول پہ وہ ہائی الرٹ ہو جاتی ہے. وہ بارڈر انسیکیورٹی پروٹیکشن وہ ٹیمیں جو الرٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ٹریولرز ہیں جو باہر سے آتے ہیں اسپیشلی جو ہائی رسک کنٹری جس کو ہم انڈیمک کنٹری اس وقت کہتے ہیں اسپیشلی انڈیا، ملیشیا، تو آلریڈی ایڈوائزری انہوں نے جاری کر دی ہے اور کلوز جو ہے سرویلنس اس وقت ہو رہے ہیں. تو اس وقت خطرے کی تو بات نہیں ہے، لیکن آف کورس الرٹ رہنا چاہیے، جو کہ آلریڈی الرٹ جاری ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ اسپیشلی اور فیڈرل گورنمنٹ نے اقدامات اٹھا لیے ہیں. تو عوام کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آلریڈی الرٹ ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ بروقت اقدامات کرنے کی وجہ سے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے.